نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم پھر سے آج ایک چھوٹی سی حدیث سیکھنے کی، پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث یہ ہے: نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا روزی کو روکتا ہے، یعنی صبح کے وقت سونا بے برکتی کا سبب ہے۔ صبح کے وقت سے مراد کون سا اور کتنا وقت ہے، یعنی کس وقت سونا روزی میں بے برکتی کا سبب ہے، اس کی تعیین ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے درمیان رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ نہیں کرتے، ایسے لوگ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ فقہائے کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فقہائے کرام نے بھی اس پورے وقت میں سونے کو مکروہ قرار دیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرے اور تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ میں مشغول رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد سوئے تو اس میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں، وہ روزی کی برکت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور اس میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی وجہ سے رات میں نیند نہ کر سکا اور دن میں نیند پوری کرنے کا موقع نہ ہو یا کوئی عذر، بیماری وغیرہ ہو تو فجر کی نماز اپنے وقت میں ادا کرنے کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ میں مشغول رہے، اشراق کا وقت ہو جائے اشراق کی نماز ادا کرے، اس کے بعد اپنے کاروبار کی طرف چلے جائے، دکان کی طرف چلے جائے، تجارت کی طرف چلے جائے، کھیتی باڑی کی طرف چلے جائے، تو نماز کی برکت سے اور ذکر و تسبیحات کی برکت سے اس کے روزی کا جو بھی ذریعہ ہو خیر ہی خیر ہوگا اور برکت ہی برکت ہوگی۔ جہاں صبح کی نماز ادا کرنے میں اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات وغیرہ کرنے میں روحانی فائدہ ہے، ثواب ہے، وہیں پر جسمانی بھی بہت سارے فوائد ہے۔ صبح جلدی اٹھنے میں ذہنی سکون اور تازگی ہے، صبح کا وقت پرسکون ہوتا ہے، دماغ تازہ رہتا ہے اور دن بھر کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ وقت کی بہتر منصوبہ بندی، جلد اٹھنے والا شخص اپنا دن منظم طریقے سے گزارتا ہے۔ صحت میں بہتری، صبح کی ہوا تازہ ہوتی ہے، واک یا ورزش سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور یادداشت، دماغی صلاحیت بڑھتی ہے، سیکھنے اور کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم صبح سویرے جلدی بیدار ہو جائیں اور فجر کی نماز ادا کرے، تسبیحات وغیرہ کرے، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جائے تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہوگا اور برکت ہی برکت ہوگی۔